چند مزید احکام کے بارے میں اب پڑھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ویسے تو نماز کے لیے حکم ہے وقوموا للہ قانتین، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے نماز میں ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی ہے، جم کر ساکت ہو کر نماز پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی چیز حملہ آور ہونے لگے تو اسے مار سکتے ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سانپ اور بچھو مار ڈالو۔ دوسری اہم بات، نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی، اور خواتین کا یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ مائیں اپنے رویوں سے بچوں کو نماز سے نفرت کروا دیتی ہیں۔ وہ روتا رہتا ہے، چیختا چلاتا رہتا ہے، لیکن وہ اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی، بلکہ اس کے آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بچے کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ اماں نماز پڑھ رہی ہیں تم اسے ڈسٹرب کر رہے ہو۔ تو اس طرح کرنے سے بچے کو کیسے نماز کی محبت آئے گی؟ اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی امامہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، آپ کے کندھے پر تھی، آپ رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اسے اٹھا لیتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا اخلاق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیسی محبت آتی ہوگی بچوں کو نماز سے۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے، تب وہ کوئی بھی ری ایکشن نہیں شو کرتی، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے نانا اسے دوبارہ سے جیسے ہی سجدے سے فارغ ہوں گے اٹھا لیں گے۔ اگر ہمارے بچوں کو بھی یہ کانفیڈنس ہو کہ ہماری ماں ہمیں نماز میں اٹھا لے گی تو بچے روئیں گے نہیں، اور اگر رو بھی رہے ہوں گے تو چپ ہو جائیں گے، چیخیں گے چلائیں گے نہیں، کیونکہ وہ بچوں کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ ماں جب اٹینشن نہیں دے رہی ہوتی تو بچے اور زور زور سے رو کر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ کی نماز مزید ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ اگر بچے کو اٹھا لیں تو آپ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں، بچہ بھی سکون میں اور آپ بھی سکون میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات خواتین کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بندے کی نماز میں شیطان کا حصہ ہے جسے وہ اچک لیتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شیطان کو پتا ہے کہ وہ مومن کو نماز نہیں چھڑوا سکے گا، پھر وہ کیا کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے نماز میں سے کچھ حصہ لے لے۔ اسی لیے نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ان کو یہ نہیں اندازہ کہ جب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا وہ حصہ شیطان نماز میں سے اچک لیتا ہے، یعنی اس کو چھین لیتا ہے، غائب کر دیتا ہے، اس حصے کا اجر نہیں ملتا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی انسان سے بھی بات کر رہے ہوں اور اس سے بات کرتے کرتے آپ ادھر ادھر دیکھیں تو انسان کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ نماز میں آپ کس سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اور وہ تو رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، اس کا ادب تو اتنا ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ ہی نہیں سکتے۔ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے اور آپ کا پورا فوکس نماز کی طرف ہونا چاہیے۔ اگلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ پہلو پر ہاتھ رکھنا یعنی جیسے آپ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ لیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کی کمر میں درد ہوتا ہے تو آپ پہلو کی طرف ہاتھ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے نماز میں ہاتھ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک تو یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ نماز میں جب آپ اللہ کے سامنے ایک عاجز بندے کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اس طرح کی پوزیشن کسی صورت مناسب نہیں ہے۔ اگلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے حد المقدور روکے، یعنی اپنی طاقت کے مطابق اسے روکے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شیطان کو نماز میں ہمارے اندر داخل ہونا ہوتا ہے تاکہ ہماری نماز میں نقص آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور روایت بھی جمائی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو، یعنی ساؤنڈ نہ نکالو، کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ انتہائی سستی کی علامت ہے، ایک تو یون کرنا اور پھر یون میں بھی ہا ہا کی آواز نکالنا۔
شیطان خوش ہوتا ہے. جب مومن سست پڑے گا تو obviously اس کا عمل ویک ہوگا, شیطان تو خوش ہوگا. تو شیطان کو خوش نہیں کرنا, اس کو پریشان کرنا ہے. مزید نیک عمل کر کے, اپنے آپ کو نماز میں ایکٹیو کر کے, نماز میں پوری طرح سے فوکس کر کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں کو حالت نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے, ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ بھی ادب کے خلاف ہے, اس لیے اوپر دیکھنے کو بھی منع کیا گیا. اب ہم تو جب اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں تو آسمان تو نظر نہیں آ رہا ہوتا, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اوپر کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں اچک لی جائیں, یعنی یہ جو آنکھیں اوپر ہیں نا, یہ اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف ادب نماز کے لیے ہے. نماز میں آپ کو اپنی نگاہ سجدے کی جگہ پر رکھنی ہے. ٹھیک ہے, صرف اور صرف نماز میں اپنی نگاہ کو چینج کرنے کا ٹائم دوسرا کون سا ہے؟ جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے رفع سبابہ کو دیکھنا ہے. ادروائز آپ پوری نماز میں اپنی نگاہ کو سجدے کے مقام پر ہی رکھیں گے, اور باقاعدہ اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. کسی صورت نماز میں نگاہ ادھر سے ادھر نہ ہو, نہ دائیں طرف, نہ بائیں طرف, نہ اوپر, نہ کہیں اور. ٹھیک ہے. سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ پڑھا, جگہ کا نام ہے, وہاں جمعہ پڑھا. جب امام نے سلام پھیرا تو سیدنا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی, یعنی نوافل پڑھنا شروع کر دیے. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے آئندہ ایسا نہ کرنا. جیسے انہوں نے نماز کو کمپلیٹ کر لیا تو انہوں نے کیا کہا, آئندہ ایسا نہیں کرنا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک نماز کو دوسری نماز کے ساتھ نہ ملاؤ, حتیٰ کہ ان کے درمیان کلام کرو یا جگہ تبدیل کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس کی پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ تبدیلی سے انسان متوجہ رہتا ہے, اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ فرض ایک جگہ پڑھ رہے ہیں اور نوافل کو دوسری جگہ پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ آپ کے آثار چھپیں گے. ٹھیک ہے, اور آثار زیادہ ہوں گے. یعنی اگر آپ ایک ہی جگہ بیٹھ کر فرض بھی پڑھ رہے ہیں, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, تو آپ کے آثار ایک ہی جگہ پڑھ رہے ہیں نا, ایک ہی جگہ چھپ رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنے آثار کو بڑھائیں. یعنی اگر آپ نے فرض کہیں پڑھا ہے تو اٹھ کر تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائیں جہاں آپ نوافل پڑھیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے آثار زیادہ ہوں گے. اور پھر یہ کہ تبدیلی کی وجہ سے انسان کی توجہ بڑھ جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات یعنی سرگوشی کرتا ہے, اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے یعنی قبلہ رخ اور داہنی جانب نہ تھوکے, بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے. اور دوسرے مقام پر ہے, یعنی ایک اور حدیث میں ہے, یا چادر کے پلو میں تھوک کر مل دے یعنی اسے مسل دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نماز کے دوران اگر بلغم آ جائے تو اسے تھوکنا جائز ہے. بس اس کا طریقہ یہ ہے جو حدیث میں بیان ہوا ہے, کس طرح سے کہ اس کو بائیں جانب قدم کے نیچے تھوکے. اچھا, یہ تبھی ممکن ہے جب مسجد میں قالین وغیرہ نہ ہو. یہ حکم گویا اس وقت کے لیے جب فرش کچا ہو. ٹھیک ہے, جب آپ کو نزلہ وغیرہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس اس طرح کا کوئی نہ کوئی انتظام تو ہوتا ہی ہے, آپ کے پاس رومال ہوتا ہے یا ٹشو وغیرہ ہوتا ہے. لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی انتظام نہیں ہوتا, تو پھر کیا کیا جائے, چادر کے پلو میں تھوک کر اسے مل دیا جائے. خواتین کے پاس تو چادر ہوتی ہے, اور بہت سارے مرد حضرات بھی بعض دفعہ چادر کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں, یا ان کے پاس ان کا جو امامہ ہوتا ہے جس کا پلو لٹک رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر مرد حضرات اپنے کرتے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے نا, اس کا بیک سائڈ یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ ابھی ایمرجنسی کی سچویشن ہے. اس سچویشن میں آپ کو بلغم آ رہا ہے, آپ کو پھینکنا بھی ہے, تو کیا کرنا ہوگا, یا تو بائیں قدم کے نیچے تھوکیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اب پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ پکے فرش ہیں, کارپیٹس ہوتے ہیں مسجد میں, تو پھر دوسرا آپشن کیا بچتا ہے, چادر کے پلو میں تھوک کر اسے مل دیا جائے, یعنی اس کو تھوڑا سا مسل دیا جائے تاکہ وہ پھیل جائے اور سوکھ جائے. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا اور اسے مل دیا. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. کپڑے میں تھوک کر کپڑے کو آپس میں مل لینا مجلس میں تھوکنے کا مہذب طریقہ ہے. ٹھیک ہے, اس سے گندگی نہیں پھیلتی اور آدمی جاہل بھی نہیں لگتا.
ٹھیک ہے. اب یہاں اس حدیث میں تو تھوک کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس حکم میں تھوک کے علاوہ منہ کے دیگر فضلے بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کھانے کا پارٹیکل جو دانتوں میں پھنسا اور منہ میں آ جائے، ٹھیک ہے، وضو کے دوران وہ نہیں نکلا اور اگر وہ منہ میں آ جائے تو اس کو بھی آپ اسی طرح سے باہر نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو نماز میں اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند چلی جائے. جو کوئی اونگنے کی حالت میں نماز پڑھے گا تو اسے معلوم نہیں ہوگا، شاید وہ استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو گالی دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ انسان کو نیند کا شدید غلبہ ہوتا ہے اور نماز کا ٹائم بھی ہو رہا ہوتا ہے. ایسی سچویشن میں بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور پھر ان کو یہ دھیان ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے نماز میں کیا پڑھا. تو نماز ایسے نہیں پڑھنی. اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو بہتر ہے پہلے تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، تھوڑی نیند لے لیں. جیسے ہی نیند تھوڑی سی بھی پوری ہو جائے اور تھوڑا انسان فریش فیل کرے تو پھر وہ نماز پڑھے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے مستقل طور پر تو نہیں کرنا، لیکن یہ کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند کا بہت زیادہ غلبہ ہو اور آپ کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ نے نماز میں کیا کچھ پڑھا ہے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان استغفار کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہی گالی دے دے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ سے کچھ ایسا نکل جائے جو اس کے حق میں برا ہو. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نماز میں باتیں کیا کرتے تھے، یعنی سلام وغیرہ کا جواب دے دیتے تھے، حال احوال پوچھ لیتے تھے. پھر وقوموا للہ قانتین آیت نازل ہوئی تو ہمیں چپ چاپ رہنے کا حکم ہوا اور بات کرنا منع ہو گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب بات کرنا تو منع ہو گیا، لیکن اگر نمازی کو کوئی سلام کرے تو کیا وہ جواب دے سکتا ہے؟ اس کا ذکر اگلی حدیث میں آ رہا ہے. اگر کوئی شخص سلام کہے تو نمازی زبان سے کچھ کہے بغیر دائیں ہاتھ سے اشارے سے سلام کا جواب دے گا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت جو آپ کی کتاب میں نہیں ہے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھ رہے تھے. اتنے میں انصار کے کچھ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے لگے. تو میں نے صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جو آپ کے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب کیسے دیا تھا؟ آپ تو نماز پڑھ رہے تھے. آنے والے لوگوں نے جب سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر جواب کیسے دیا؟ انہوں نے کہا، یعنی صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دے رہے تھے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. اب جواب نمازی زبان سے نہیں دے گا ورنہ نماز فاسد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انگلی یا ہاتھ کے اشارے سے جواب دے سکتا ہے، یعنی رائٹ ہینڈ سے یا پھر رائٹ ہینڈ کی فنگر سے اشارہ کر کے سلام کا جواب نمازی دے سکتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کا جواب دینا کتنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ اشارہ کرتے ہیں سلام کرنے والے کو، یعنی اس کو آپ اشارے سے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اسے اگنور نہیں کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں کہ نمازی کو دوسرا آدمی سلام کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں کسی قسم کا ضروری اشارہ کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ گرنے والا ہوتا ہے تو ماں اس کو پکڑ لیتی ہے اور یہ موومنٹ ایمرجنسی کے بیسس پر ہوتی ہے تو اس صورتحال میں بھی نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نمازی کو اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو اس کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ سلام آہستگی سے کرے تاکہ نمازی کا خشوع متاثر نہ ہو. تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ نمازی کے خشوع کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اور یہ بات ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں کئی بار. نو ڈاؤٹ اس حدیث میں اس بات کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. پھر یہ کہ نمازی دوران نماز اشارے سے جواب دے دے. دوسرا آپشن بھی ہے کہ سلام پھیرنے تک مؤخر کر کے نماز کو ختم کر کے جواب سلام دے دے. یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس نے اگر نماز میں اشارہ نہیں کرنا تو کوئی بات نہیں، نہ کرے، وہ اپنی نماز کو جاری رکھے. جیسے ہی سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز سے فارغ ہو پھر سلام کا جواب دے دے.
تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے. اگر کوئی نماز میں ہے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بھی سلام کا جواب دے سکتا ہے، اور اگر کوئی ضروری قسم کا اشارہ ہے تو وہ بھی نماز میں کیا جا سکتا ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا تکبیر اولیٰ سے سلام تک کا پورا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. ایک دو اور باتیں ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا درست ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں. تو علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا درست اور صحیح ہے، کیونکہ روشنی کا وجود نہ تو نماز کی شرائط میں سے ہے اور نہ ہی ارکان میں سے ہے. نماز اپنی شروط اور ارکان کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے تو اندھیرے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رات کی نمازیں اندھیرے میں ہی ہوا کرتی تھیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، تو جب چراغ ہی نہیں جلتا تو پھر روشنی کہاں سے ہوگی. پھر یہ کہ فرض اور نفل دونوں طرح کی نماز اندھیرے میں پڑھنا ثابت ہے. جو لوگ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ ایسے ہی بس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اندھیرے میں نماز نہیں پڑھو، اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی. دیکھیں، اگر ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں نا دین سے ریلیٹڈ، تو ہمیں اس بات کے لیے دلیل چاہیے. بہت سارے لوگوں کو اندھیرے میں نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر اندھیرا اتنا شدید ہو جس کی وجہ سے وحشت ہو، دل گھبرائے، تو پھر اندھیرے میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اب اندھیرا آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو آپ لائٹ جلا لیں. ٹھیک ہے. پھر ایک سوال جو عموماً لوگ کرتے ہیں کہ کیا آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا درست ہے؟ تو علماء اس بارے میں کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں کراہت ہے. البتہ اگر کوئی خشوع کے لیے آنکھیں بند کرے تو جائز ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خشوع میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمیں خشوع نصیب ہوتا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ایک نماز کو بہتر بنانے کے لیے ان کا طریقہ کار ہے تو پھر جائز ہے. لیکن یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آنکھ بند کر کے نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے. یعنی یہ چیز کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے آنکھ بند کر کے نماز پڑھی ہو. اسی وجہ سے علماء یہ کہتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھنے میں کراہت ہے. اس کا ریزن پہلا تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی بھی صحابہ سے یہ بات ثابت نہیں ہے. دوسرا ریزن یہ ہے کہ جب آپ آنکھ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نیند کا جھونکا آ جائے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو نقصان پہنچا دے، کوئی کیڑا مکوڑا آپ کو نقصان پہنچا دے، کوئی انسیکٹ آپ کو نقصان پہنچا دے. ٹھیک ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے. بہتر ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، اپنے خشوع کو مینٹین کریں اسی کے ساتھ ہی. لیکن بہت سارے لوگ اس اعتبار سے بھی معذور ہوتے ہیں کہ اگر ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، آس پاس بہت ڈسٹریکشن ہے، بچے گھر میں ہیں اور بہت ڈسٹربنس ہے، تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اپنے آپ کو فوکس کر پاتے ہیں. تو اٹس اوکے، فائن. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ تھوڑی سی آواز بلند کر کے قرات کر کے اپنے آپ کو فوکس کر پاتے ہیں، کیونکہ وہ آہستہ آواز میں نماز پڑھیں تو وہ فوکس نہیں کر پاتے. تو ایسے لوگ جو معذور ہوں، کیونکہ معذوری صرف جسمانی نہیں ہوتی، بعض دفعہ مینٹلی بھی ہوتی ہے. اور اگر کوئی مینٹلی ویک ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ نماز میں جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے اس کو آہستہ آواز میں سنائی نہیں دے رہا اور اس کو غلطی فیل ہوتی ہے کہ اگر میں آہستہ آواز میں نماز پڑھوں گا تو میری بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی، میں فوکس نہیں کر پاؤں گا، اس صورتحال میں اگر وہ تھوڑا سا آواز کو بلند بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اسی طرح سے اس کی نماز بہتر ہو سکتی ہے اور وہ اس کو اچھے سے جانتا ہے، تو اس صورتحال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کو اور اس کے عمل کو قبول کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ وضاحتیں ایکسٹرا بھی آپ کو دی گئیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. اور بہت ساری چیزیں کتاب میں نہیں، لیکن یہ سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، اور جب سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم کسی بھی چیز کو پراپرلی نہیں لے پا رہے ہوتے. تو ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی کامن کوشچنز ہیں یا جو کامن نالج ہے وہ ہم نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ نماز کو ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. اور آپ جب بھی کوئی عمل کریں آپ کے پاس اس کی دلیل ہو، اوتھینٹک علماء کا اوپینین ہو.
کتنے علماء اس اوپینین کی طرف ہیں، کتنے علماء اس اوپینین کی طرف ہیں، اور پھر کنکلوژن بھی ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں الحمدللہ ہمارا تکبیر اولیٰ سے سلام تک کا چیپٹر اضافی باتوں کے ساتھ مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے، اور اللہ ہماری نمازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ بنا دے، اور کل قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہو تو ہم سے مل کر وہ خوش ہوں کہ یہ میری امت کا بہترین نمازی رہا. اور نماز اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمارے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اللہ ہماری نسلوں کو بھی نمازی بنا دے، ان کی نماز کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کو قائم کرنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، ہم اپنے لیسن کو بس یہیں پر ہی روکیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.